بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ کو فان نہیں سکتی، بلا صدقہ کو فان نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلا یعنی مصیبت پریشانی صدقہ کو پھاند نہیں سکتی، یعنی ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو ہمارے اوپر مصیبت پریشانی اللہ پاک نہیں ڈالیں گے۔ فائدہ یعنی اگر کوئی بلا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے، کہ جب بلا مصیبت آنے والا ہوتا ہے، جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ مصیبت اللہ پاک نہیں دیتا ہے، اس لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ آدمی کی مصیبت آتا ہے، پریشانی آتا ہے، کہتا ہے یہ مصیبت پریشانی کہاں آ گیا، ہم اللہ کے مہمان آتا ہے اسے ہم نہیں دیتے ہیں، اس لیے جو ہے مصیبت پریشانی آتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو، زکوٰۃ ادا کر کے کیا کرو؟ پاک کرو، اور اپنے بیماروں کو صدقہ سے علاج کرو۔ دیکھیے صدقہ سے کسی علاج کرے، صدقہ مانا یعنی کوئی غریب لے، مسکین لے، چندے والا لے، اگر ہم دیا تو اس نیت سے ہم دے دیں گے یا اللہ ہم یہ دے رہے ہیں تاکہ ہمارے اللہ بیماری ٹھیک کر دے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ صدقہ سے بیماروں کو کیا کرو؟ علاج کرو۔ ابھی تو صدقہ نظر ہی نہیں آتا ہے، کہاں سے ہوگا؟ اور مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو، یعنی مصیبت ہو، پریشانی ہو تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، گر گرائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے۔ کہہ رہے ہیں یہ مضمون آیا ہے کہ اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کیا کرو، صدقہ سے دوا کیا کرو؟ دوا کرو صدقہ سے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے علاج کرو۔ اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت سے بیماری سے شفا ہے۔ ٹھونا درد کر رہے ہیں، ہم غریب کو، مسکین کو دے دیں گے یا اللہ ہمارا ٹھونا ٹھیک کر دے، نہیں دوائی پہ دھیان دے، دوا کھائیں گے تب ٹھیک ہوگا، نہیں صدقہ کریں گے تب ٹھیک ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیماروں کا علاج کرو، صدقہ آبرو ریزوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ ہم کریں گے اللہ کے راستے میں، عمر اس سے اللہ پاک بڑھائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنا 70 بلاؤں کو روکتا ہے، 70 مصیبت آئے والا رہتے اگر اللہ پاک ٹہل دیتے صدقہ کرے سے تیرا چندہ کرے والا آوے چھو ای نہیں ہوتا بھی کہ بار بار کتے آوے چھے نہیں، بلکہ سب کو دیں گے لیکن تھوڑا ہی تھوڑا کر کے سب کو دیتے چلیں گے، یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی بار سب کو ایک کو بہت زیادہ دے دیے، نہیں بلکہ درمیانی رفتہ میں سب کو کیا کریں گے؟ ملا کر کے دیں گے۔ جن میں کم سے کم درجہ جزام کی اور برس کی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے تفکرات اور غم کی تلافی صدقہ سے کیا کرو، کرے صدقہ دیں گے اللہ کے راستے میں تو اس سے اللہ پاک ہمارا فکر کو دور کر دے گا، غم کو، مصیبت کو دور کر دے گا۔ اس سے اقتل شان تمہاری مضرت کو بھی دفع کر دے گا، پریشانی کو بھی، تکلیف کو بھی کیا کریں گے؟ دفع کر دیں گے اور تمہاری دشمنوں پر مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر ایک بھی ٹکڑا اس کپڑے کا رہے گا، پہنانے والا اللہ جل شانہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدقہ برائیوں کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صبح سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ اقتل شانہ کے غصہ کو دور کرتا ہے۔ صدقہ ہم کریں گے اللہ کے راستے میں، اس سے اللہ تعالیٰ شانہ غصہ دور ہوتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے، بری موت۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے
کہ صدقہ مرنے کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کوئی چندہ والا چوکتا بھی نہیں، بلکہ تھوڑا وہ سب کو دیں گے ہم۔ اور مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ نکلنے سے حفاظت کرتا ہے، اور ناگہانی موت کو روکتا ہے، اچانک موت کو کیا کرتا ہے؟ صدقہ روکتا ہے۔ ہم صدقہ کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ہم کو بری موت سے بچا لے گا، اچانک کی موت سے بچا لے گا، ناشکری کے الفاظ سے بچائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے۔ اللہ صدقہ ہم دیں گے اللہ کے راستے میں تو اس سے جو ہے قبر میں اللہ پاک عذاب نہیں دے گا۔ ایک آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ صدقہ جتنے اللہ رحم خرچ کرے چھی نا اور سایہ بنا اللہ تو آخرت میں زیادہ صدقہ کرے گا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور وہ بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں؟ یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسے ڈھال کی وجہ سے شیطان کے حملوں کو روکتا رہتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے شیطان کے حملوں سے روکتا ہے۔ اور صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی صدقہ کرنے سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رات کے درمیانی حصے میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم، یہ آیت شریفہ آیت کے ذیل میں نمبر 19 صفحہ نمبر 50 پر گزر چکی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں؟ سب کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہی نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اسلام کا ستون کیا ہے؟ کھوٹا نماز ہے۔ گھر میں کھوٹا ہی نہیں رہے گا تو گھر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جیسے بغیر ستون کے مکان باقی نہیں مشکل ہے، رہنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام کا بقا مشکل ہے۔ اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤں جس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ زبان کو کیا رکھو؟ قابو میں رکھو، یہ شر کی بنیاد۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو کچھ بات چیت زبان سے کر لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو تیری مارو اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز ڈالتی ہے؟ اللہ، یعنی زبان کو جو ہے حفاظت میں رکھنا چاہیے، زبان ہی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ وہ کتا جی کی ویل کتے غلامی کری بیٹا بٹ سب سے ڈر لتا ہے بکری باہر کرو باہر کچھ کرے کام نہیں ہے، ڈر اللہ کر سب کام توڑے پچ بیٹ سب کام توڑے پر سب سے ڈر رہتا ہے، تو کتے غلامی کر اپنا اللہ کر نا بیٹھ نا تو تعلیم بہار ہے تو بھاگے کتے اہم بات ہے کہ صدقہ کدی کرے کت صدقہ کدی کرے ہاں کہیں نہ مانگے صدقہ کدی ہے صدقہ سے آپ کہو نہ کرتے صدقہ کدی کرے کہیں نا